بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، دنیا کی سب سے قیمتی دولت دل کا سکون ہے، اور یہ سکون تب ہی نصیب ہوتا ہے جب دل میں رنجش نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہو۔ آئیے آج دل سے نیت کریں کہ ہم کسی مسلمان بھائی سے کینہ نہیں رکھیں گے، ہم صبر، محبت اور خیر کے سفیر بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک ہمیں دل کی نرمی، زبان کی سچائی اور عمل کی صفائی عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کو اپنی رضا کے رنگ میں رنگ دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے کوفہ دارالخلافہ کے استحکام کے اقدامات پر گفتگو کی، جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عدل و انصاف کے ستون مضبوط کیے۔ آج ہم بات کریں گے شام کے ساتھ تعلقات کی موجودہ کیفیت پر، وہ تعلق جو تاریخ کے ایک نازک موڑ پر کھڑا تھا۔ اس دور میں شام کی گورنری حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ دونوں جلیل القدر صحابہ، دونوں دین کے وفادار، دونوں کا مقصد اسلام کی خدمت اور امت کی بھلائی تھی۔ مگر ناظرین کرام، جب حالات بگڑتے ہیں تو نیتوں کی خیر بھی آزمائش بن جاتی ہے۔ خلافت کے تیسرے سال میں یہ آزمائش اپنے عروج پر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ امت ایک جھنڈے تلے جمع رہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ عدل کے قیام میں تاخیر نہ ہو۔ دونوں کی نیت پاک، دونوں کے ارادے نیک، مگر اجتہاد کے فرق نے فاصلہ پیدا کر دیا۔ یہ اختلاف ذاتی نہیں، نظریاتی تھا، اور دونوں خیر کے طالب تھے۔ معزز ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صلح کی ہر ممکن کوشش فرمائی۔ انہوں نے شام کی عوام کو یہ پیغام دیا کہ ہم دشمن نہیں، بھائی بھائی ہیں۔ ان کا مقصد جنگ نہیں بلکہ امت کا اتحاد تھا۔ کوفہ سے خطوط روانہ کیے گئے، نمائندے بھیجے گئے تاکہ بات فہم و دانش کے ذریعے حل ہو جائے، لیکن وقت کے فتنوں نے دلوں کے درمیان دھند سی پھیلا دی۔ شام میں شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے اثرات گہرے تھے، اور وہاں کے لوگ انصاف کا مطالبہ جلدی چاہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں انصاف ضرور کروں گا مگر عدل سے پہلے جلدی نہیں۔ یہی ان کی سیاست نہیں بلکہ شریعت کا علم تھا۔ ناظرین کرام، امت کے دو بڑے خطے شام اور عراق اب ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقصد امت کو تقسیم نہیں بلکہ جوڑنا تھا۔ ان کی راتیں دعاؤں میں گزرتی کہ اے اللہ، امت محمدی کو جوڑ دے۔ ایسے خلیفہ کی دعا زمین و آسمان کے درمیان لرزہ طاری کر دیتی تھی۔ یہ سال ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ امت کے بڑے اختلاف بھی اگر ایمان اور نیت کی روشنی میں ہوں تو خیر میں بدل جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں امت کی بھلائی چاہتے تھے۔ ان کے درمیان دشمنی نہیں بلکہ ایک فکری اجتہاد کا فرق تھا۔ اللہ دونوں سے راضی ہو اور ہمیں ان دونوں کی محبت نصیب کرے۔ معزز ناظرین کرام، یہ ویڈیو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اسلام کی اصل طاقت تلوار میں نہیں بلکہ دلوں کے اتحاد میں ہے۔ اللہ ہمیں اختلاف میں عدل اور محبت کی راہ دکھائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مصر کے حالات خلافت علی رضی اللہ عنہ کے تیسرے سال پر، جس میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہاں کے انتظامی اور دینی حالات کو کس حکمت اور بصیرت سے سنبھالا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گروپس میں ضرور شیئر کریں، اور چینل حق آواز اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی ایک سپورٹ دین کی آواز کو مزید بلند کرنے کا سبب بنتی ہے۔ آخر میں ایک پیاری سی نصیحت ضرور نوٹ فرما لیجئے۔ پیارے ناظرین کرام، اختلاف میں نرمی رکھو، غصے میں دعا دو، کیونکہ ایمان کی خوشبو تب تک قائم رہتی ہے جب دل میں محبت ہو۔ اللہ ہمیں امت کی خیر کے کاموں میں لگا دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔